السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ایک ایسے سوال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں جو کہ میرا خیال ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے ملک میں بہت عام ہے۔ یہ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے اور سوال ان کا یہ ہے کہ جی میں تو سب کچھ ٹھیک کرتی ہوں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے میرے کام خراب ہو جاتے ہیں، یا میرے شوہر کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا میری ساس کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا بچے کوئی چیز خراب کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ہو تو ہمارا معاشرہ ہی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پر کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ کو چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اپنا تعلق اس سوال کے جواب میں قرآن سے جوڑیں۔ ہم سب ایک بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات ہیں جن کو دماغ دیا، جن میں سے ایک انسان جن کو اشرف المخلوقات بنایا، اور دوسرا جن۔ اکثر لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان کو یا ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نکالا یا کیوں وہ باغی ہوا، کیونکہ اس نے میں کا اظہار کیا کہ جی میں سپیریئر ہوں، اور وہ میں اس کی ایگو تھی جو اس نے اپنی عقل اور اپنی دانش سے اس کے اوپر شامل کی۔ اب شیطان کو اللہ نے تو ظاہرہ نہیں بہکایا، آپ کو مجھے اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ تو آ کر نہیں بہکاتے۔ شیطان نے ایک لفظ بولا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ محفوظ کر دیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور سورہ ہجر آیت نمبر 39۔ قال رب بما اغویتنی۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے اللہ سے، ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ او اللہ، جو تو نے مجھے گمراہ کیا اب میں تیری ساری کریشن کو گمراہ کروں گا۔ یہ وہ عمل ہے شیطان کا جس کو اگر میں عرف عام میں آج کی زبان میں ہمارے ایکسپرٹس کی لینگویج میں کہوں تو اسے ہم کہتے ہیں وکٹمائزیشن اینڈ کمپلیننگ اینڈ بلیمنگ، کہ شیطان نے کہا میں تو مظلوم ہوں، ظالم تو نعوذ باللہ بن ذالک اللہ کی ذات ہے، تو مجھے تو چونکہ اللہ نے بہکایا ہے تو اس لیے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ تو اللہ ہی، جس طرح ہمارے یہاں اکثر آپ نے سنا لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے جب ہمیں سارا نظام ایسے بنایا تو ہمارا اس میں کیا قصور۔ میں یہ مثال اس لیے دیا کرتا ہوں کہ اسی کے اوپر ریسرچ، بینگ این NLP ٹرینر، باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر، مائنڈ کوچ، لائف کوچ، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج کل جو یہ کام جس طرح آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں، جو کر رہا ہوں کہ میں کنٹمپرری نالج اور اسلام کو آپس میں کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں، تو جب میں اس حوالے کی طرف آتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نارمن ونسنٹ پیل کو پڑھ لیں، آپ ڈیل کارنی کو پڑھ لیں، آپ اسٹیون کوی کو پڑھ لیں، آپ جس مرضی رائٹر کو پڑھیں، نیپولین ہل کو پڑھیں، وہ سب دو کوالٹیز بتاتے ہیں، ایک کامیاب بندے کی اور ایک ناکام بندے کی۔ ناکام بندے کی وہ جو سب سے پہلی کوالٹی بتاتے ہیں وہ ہے کہ وہ بلیمنگ کرتا ہے، خود کو وکٹم بناتا ہے کہ یار اب میں یہاں کھڑا ہوں، میرا کیا قصور، یہ تو سامنے والے کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، محلے والے، گھر والے، باہر والے، شوہر، ساس۔ اور کامیاب انسان کی جو وہ کوالٹی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دے ٹیک رسپانسبلٹی آف دیئر ایکشن۔ اور اب آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بلیمنگ کی، وکٹم بنا، اور اسی صورت میں اگر آپ آگے چلیں تو آیت نمبر 23 میں آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی نافرمانی کی۔ اگر وہ یہ کہتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے شیطان نے بہکایا، تو یہ شاید ہماری نزدیک غلط نہیں تھا، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہم سب کی کریشن کرنے سے پہلے ہمیں کامیاب انسان کی نشانی سکھانی تھی۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ تو یہی ساری چیزیں آج کل کی 20ویں 21ویں صدی میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی تمام غلطیوں کی، اپنے تمام ایکشنز کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ آگے چلیے، یونس علیہ السلام فرماتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، جب انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو ہمارے کریٹر نے، جس نے ہماری یہ مشینری بنائی، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ میری بہن، میں آپ کو جواب اتنے لمبی تمہید باندھنے کا مقصد ہی یہ تھا، یہ بتانا کہ بڑا آسان ہے دوسرے کی طرف انگلی پوائنٹ کرنا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ تین آپ کی طرف واپس آ رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں ہی کوئی غلطی ہوگی، ڈیفینیٹلی لوگوں میں غلطی ہوگی، لیکن میں آپ سے ایک سوال کے ساتھ آج کے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کروں گا، اور سوال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کس انسان کو چینج کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ جی ہاں، میں صرف اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں، اور جب میں چینج ہوں گا تو مجھے دیکھ کر میرے آس پاس کے لوگ اس چینج کو جب محسوس کرنے لگیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں پھر سے دوں گا، وہ ایک انسان تھے،
وہ ایک شخص تھے، وہ ایک تھے، انہوں نے سب سے پہلے خود وہ راستہ اپنا کر کے دکھایا، 40 سال صادق اور امین بن کر دکھایا، تو کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہنے کی کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ جھگڑا صادق اور امین پہ نہیں تھا۔ اب جب وہ صادق اور امین ہونے کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلام میں کسی بھی عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر اپنانا ہے، اس چینج کو اپنے اوپر لانا ہے۔ تو میری بہن، میں یہ جانتا ہوں کہ I'm sure آپ یہ کہہ رہی ہوں گی شاید کہ جی میں چونکہ آپ کے شوز میں نہیں ہوں، میں آپ کے حالات میں نہیں ہوں، اس لیے مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن اگر آپ خود اپنے حالات کے اندر غور کریں اور یہ جان لیجئے کہ شیطان کا بہکانا، چوری چکاری، جھوٹ، اس سب سے بڑا وکٹمائزیشن ہے۔ ہماری پوری قوم اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ ہم صبح سے شام تک یہ وہ شیطانی عمل ہے جو ہم انجانے میں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ صرف اور صرف وکٹم مینٹیلٹی سے نکل کر رسپانسبل مینٹیلٹی میں آئیں گی تو 110% نہیں، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے اللہ نے سکھایا، اور میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اسی دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محمد علی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ السلام علیکم۔